کہ جہاں جموں کشمیر کی تمام سڑکیں آج کھلی ہیں، وہاں ہی گزشتہ 3 مہینے سے مغل روڈ جو پونچھ راجوری یا پیر پنچال کو وادی کشمیر کے ساتھ جوڑتی ہے، بغیر کسی وجہ کے اس سڑک کو بند رکھا گیا ہے۔ نہ سڑک کے اوپر اس برس کوئی برف باری ہوئی ہے، نہ کوئی لینڈ سلائیڈ ہے، نہ کوئی اور ایشو ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس بات کی سزا خطہ پیر پنچال کے لوگوں کو دی جا رہی ہے اور اس سڑک کو کیوں بغیر کسی وجہ کے بند رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ جو سرکار عمر عبداللہ صاحب کی سرکار یا عمر عبداللہ صاحب بذات خود ریاست جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، اس سرکار کی یہ حالت ہے کہ 40 کلومیٹر کا سٹریچ بخلیاز سے پیر گلی تک جو مغل روڈ کو بحال نہیں کر سکتے، اس کو ٹریفک کی آمد و رفت کی خاطر بحال نہیں کر سکتے، وہ سرکار ریاست جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کروانے کی بات کرتی ہے۔ یہ انتہائی ایک افسوسناک مقام ہے۔ اس وقت خطہ پیر پنچال کے پیشنٹس، جو بیمار لوگ جو علاج معالجے کی خاطر سری نگر کے مختلف ہسپتالوں کے اندر جو اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں یا جن کو جانا تھا، وہ لوگ نہیں جا سکتے سڑک کے بند ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس خطہ پیر پنچال کے جو تعلیم حاصل کرنے کی خاطر وادی کشمیر کے مختلف کالجوں کے اندر یا سکولوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہمارے ٹریڈر لوگ جو تجارت پیشہ لوگ تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے، یہاں فروخت کرتے تھے، یہاں سے سامان اپنا اٹھاتے تھے، وادی کشمیر کے اندر فروخت کرتے تھے، وہ کتنے سفر ہو رہے ہیں۔ ہمارا مزدور پیشہ جو طبقہ ہے اس پیر پنچال کا، ہمارے پاس اور ہے کیا اس خطہ کے اندر؟ سرکار نے ہمیں دیا ہوا کیا تھا، وہ یہ سڑک بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر نہیں جا پا رہا ہے۔ ٹنل کے میں یہ 1 منٹ آپ رکھیے پہلے، میں جموں کشمیر کی سرکار سے یہ مطالبہ، یہ پیر پنچال کی سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پر سورن کوٹ کے اندر آج اکٹھے ہوئے ہیں، ہم مودبانہ اپیل کرتے ہیں سرکار سے، سرکار یہ دوسرے بڑے بڑے دعوے چھوڑ دے، اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کی باتیں جو ہیں یہ دعوے چھوڑ دے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ صرف اس مغل روڈ کو بحال کروائیے جو شاہراہ مانی جاتی ہے پیر پنچال کے لوگوں کی آج کی ڈیٹ میں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر بغیر کسی ڈیلے کے مغل روڈ کو ٹریفک کی آمد و رفت کی خاطر بحال کیا جائے، ورنہ لوگوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو ہم وارن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر کسی وجہ سے اس روڈ کو بند رکھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پونچھ راجوری پیر پنچال کے لوگوں کو جان بوجھ کر ایک سزا دی جا رہی ہے، تو ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ ایک پہلو یہ، دوسرا آپ دیکھیے کہ یہ جو 2 کانسٹیٹوئنسیز ہیں، سورن کوٹ اور تھانہ منڈی کانسٹیٹوئنسیز، جہاں سے مغل روڈ گزرتی ہے، وہاں کے 2 MLA صاحبان سگنیچر کمپین چلا رہے ہیں اسٹیٹ بحال کرنے کے لیے۔ ارے بھائی صاحب، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے آپ اس سڑک کو بحال کروا دو، ہم وہی غنیمت سمجھیں گے۔ ارے تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس 40 کلومیٹر سڑک کو بحال کرواؤ گے، تم اسٹیٹ بحال کرواؤ گے؟ یہ اپنے لیے بہت بڑی شرم کی اور دکھ کی بات ہے۔ خطہ پیر پنچال کے اندر 8 لیجسلیچر ہیں، اس وقت تک ایک نے بھی یہ آواز نہیں اٹھائی کہ اس خطہ کی ایک اہم سڑک گزشتہ 3 مہینے سے جو ہے بغیر کسی وجہ کے بند ہے، کیوں اس کو بند رکھا گیا ہے؟ یا سرکار ہمیں بتائے کہ اس کو کیوں بند رکھا گیا ہے، ورنہ فوری طور پر اس سڑک کو کھولا جائے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جان بوجھ کر پیر پنچال کے لوگوں کو ایک سزا دی جا رہی ہے۔ ٹنل کے حوالے سے بات چلی تھی، پچھلے 3 سالوں سے ٹنل زمینی سطح پہ بن نہیں رہا، تو اس میں کچھ کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ٹنل کا سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ٹنل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سوکھا پڑا ہوا ہے، سڑک پر گردہ اڑ رہا ہے، آج سڑک کو بند کیوں رکھا گیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لیہ تک کی